سینئر صحافی اور تجزیہ کار نسیم زہرا نے کہا ہے کہ کسی شدت پسند تنظیم کو پہلے دشمن ملک کا ایجنٹ قرار دینا، پھر اس پر پابندی عائد کرنا اور بعد ازاں اس کی جانب سے احتجاج کے بعد دباؤ میں آ کر اور بلیک میل ہو کر اس کے آگے گھٹنے ٹیکنا اور سمجھوتا کرنا ریاست پاکستان کی بھلائی نہیں بلکہ تباہی کا نسخہ ہے، جس سے پرہیز میں ہی پاکستان کی بقا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نسیم زہرا کہتی ہیں کہ بالآخر تحریک لبیک کے پرزور احتجاج کے بعد اس کا حکومت سے معاہدہ ہو ہی گیا۔ اب تحریک لبیک دھرنا ختم کرے گی، تمام سڑکیں کھول دی جائیں گی، شہری جو بند سڑکوں کی وجہ سے پریشان تھے ان کی پریشانی ختم ہوگی، زندگی معمول پر واپس لوٹے گی۔ تحریک لبیک کے دھرنے میں اسلحہ بھی تھا اور ڈیزل کے بھرے ہوئے ڈرم بھی تھے، لیکن معاہدے کے بعد لوگوں میں جو نفسیاتی خوف پھیلا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب مریض، مزدور، استاد، شاگرد اور گھبرائے ہوئے گھر میں بند تمام پاکستانی سکھ کا سانس لیں گے۔ پولیس فورس نے بھی شکر کیا ہوگا کہ ایک مسئلہ ختم ہوا، آخر ان کے تو 10 ساتھی اس دوران اپنی جان سے گئے، اب رینجرز بھی اپنی بیس پر واپس لوٹیں گے۔ نسیم زہرا کہتی ہیں کہ یہ غیر معمولی حالات کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا، یہ ہنگامی حالات انفرادی اور اجتماعی طور پر نقصان دہ ہیں، تو یقیناً اس مسئلے کے حل پر خوشی تو سب کو ہوگی، یہ اور بات کہ ایسی خوشی کے دن ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ حکومت اور تحریک لبیک کے مابین حالیہ معاہدے کے بعد کہیں کوئی بہت بڑی کامیابی کی بات کر رہا ہے تو کوئی مذاکرات کرنے کی مہارت کی قصیدہ گوئی فرما رہا ہے۔ حکومت اور لبیک کے مابین معاہدے کے اعلان کے لیے کی جانے والی پریس کانفرنس میں بہت کچھ کہا گیا، جوش پر ہوش حاوی ہوا، قوم کی فلاح کے لیے فیصلے ہوئے اور ملک کو انتشار سے بچایا گیا۔ مفتی منیب الرحمان نے بتایا کہ جو اسلحہ پاکستان میں بنتا ہے اسے اپنے لوگوں کے خلاف نہیں بلکہ دشمنوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، لیکن معاہدے کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں دی گئی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے معاہدے کے نقاط کے بارے میں بات نہیں کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا بات نہ کرے، اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد میں شاید اب بھی کچھ مسئلہ ہے، ورنہ خاموش رہنے کی بات کیوں ہوتی۔ بقول نسیم زہرا جو خبریں سامنے آئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوا ہے کہ حکومت ماضی کے معاہدوں پر عمل کرے گی، تحریک لبیک اب سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہوگی اور اس پر عائد پابندی واپس لے لی جائے گی۔ یوں تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت کی مانند متحرک رہ سکتی ہے لیکن تشدد سے گریز کرے گی۔ اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے رہنماؤں کے نام 4th شیڈول سے بھی نکال دیے جائیں گے۔ لبیک وعدہ کرے گی کہ اب دھرنے نہیں ہوں گے اور پولیس اور ریاستی اداروں پر حملے بھی نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کہ اسی حکومت نے اپریل سن 2021 میں لبیک کو قلعدم قرار دیا تھا، لیکن اب اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے گا، یعنی وزیر اعظم اور ان کے وزراء نے تحریک لبیک پر بھارتی فنڈنگ سے چلنے والی عسکریت پسند تنظیم ہونے کا جو الزام لگایا تھا وہ اب ہوا ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ریاست پاکستان کی رٹ بھی ہوا میں اڑ گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بات چیت کی پالیسی اور ہر قیمت پر دھرنے والوں پر گولی نہ چلانا اور دھرنا ختم کروانا طے ہوا، اور پھر یوں ہی ہوا۔ راولپنڈی اور آبپارہ میں تیار کردہ پالیسی پر پورا عمل ہوا۔ بقول نسیم زہرا یہ حکومت چلانے کا ایک نرالا طریقہ ہے، چاہے ہمیں اس طریقے سے جتنی بھی واقفیت ہو، کچھ ہزار لوگ باہر نکلیں، کچھ کو قتل کریں، کچھ دھرنے دیں، اسلام کا نام لیا جائے اور پھر ان کی مرضی کا معاہدہ ہو جائے، لیکن یہ سب کرتے ہوئے ریاست پاکستان نے اپنی رٹ اور آئین پاکستان کو بھی پامال کیا ہے، جس کا نقصان نہ صرف ملک بلکہ اس کے عوام کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ نسیم زہرا کہتی ہیں کہ سب کچھ پاور پلے کا ایک رخ ہے جس میں شراکت کاری بہت سے اداکاروں اور اداروں کی رہی ہے، تاہم یاد رکھا جائے کہ یہ نسخہ قانون کی بالادستی کا ہرگز نہیں۔ جسٹس منیر کمیشن نے اس مسئلے کا اندیا سن 1954 میں دیا تھا، لیکن ریاست اور سیاست اس خطرناک راستے کو چھوڑنے سے اب تک انکاری نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں پاکستان کے مستقبل کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔